आज के प्रोग्राम में हमने पहली मर्तबा हजारों नौजवान तालिबात से आइंदा इलेक्शन में उनके वोट के हवाले से राय ली। हमने तालिबात से बाकायदा प्रिंटेड बैलेट पेपर के जरिए उनकी राय मांगी। 2 सवालात पूछे गए। क्या आप पंजाब गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? किसी भी प्रेशर के बगैर, किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रेशर, एकेडमिक्स के प्रेशर या वैसे प्रेशर के बगैर का जवाब दीजिएगा। आपका नाम इसमें नहीं आएगा, सिर्फ आपने टिक मार्क करना है एंड देन आवर टीम विल कलेक्ट इट बैक। अगला क्वेश्चन जो उससे भी ज़्यादा अहम है, नेशनल लेवल पे है, आइंदा आम इंतखाबात में आपका वोट किस पार्टी के लिए होगा? उसके लिए ज़रूर आप विच एवर पार्टी यू थिंक, PMLN, PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, फजल रहमान ग्रुप, जो चाहे, यू कैन पुट योर फ्री विल अकॉर्डिंग टू योर ओन कॉन्शियस इसके अंदर। प्लीज टेक फ्यू मिनट्स एंड डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ योर ओन सेल्फ बाय योर ओन हैंड एंड बाय योर ओन कॉन्शियस। आई लुक फॉरवर्ड टू गेट दिस आंसर्स फ्रॉम यू। इन अहम तरीन सवालात के दिलचस्प तरीन पोल का रिजल्ट जानिए प्रोग्राम में कुछ देर के बाद। मेरा बुनियादी सवाल आपसे फिर यही रहेगा कि 4.5 साल जो है आपने यहाँ हुकूमत कर ली, पाकिस्तान का नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो चेंज के नाम पे होने जा रहा है। आप इससे पहले भी वज़ीर आला रहे, आपके भाई इससे पहले 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के। तो अब जो नाकदीन कहते हैं कि आपको पीछे हटके दूसरों को जिनको आज तक टेस्ट नहीं किया अगर टाइम देना चाहिए, उसमें आपको क्या एतराज़ है और व्हाट इज एजेंडा टू निगेट दिस इंटायर प्रोपोजिशन? शहबाज शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शाहिद साहब, आपका जो सवाल है, जी मेरा सवाल, वो उसका जवाब ये है कि जब इलेक्शन होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह चंद महीनों बाद, उसमें सवाल ये नहीं होगा कि मुझे या हमें क्यों मौका दिया जाए या किसी और को मौका दिया जाए। उसमें सवाल ये होगा कि पेशावर से लेके कराची तक पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम ने, यूथ ने, नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, एक रेड़ीबान ने ये फैसला करना है कि इन 4.5-5 सालों में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का रिकॉर्ड, पाकिस्तान को जो आज दरपेश चैलेंजेस, उनका किस तरह मुकाबला करना है। वो सबसे बड़ा इशू है लोड शेडिंग। उसने न सिर्फ हमारी ज़राअत और हमारी सनत को तबाह हाल किया, पाकिस्तान के अंदर इन 5 सालों में जो करप्शन जिसने माजी के रिकॉर्ड तोड़े, उसका अवाम इन इलेक्शन में इन तमाम चैलेंजेस का किस तरीके से फैसला करते हैं। मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन, ये आम इलेक्शन, कामरान शाहिद साहब, आम इलेक्शन नहीं होने जा रहे कि एक हुकूमत को हटाएं और एक को लेकर आएं। मैं समझता हूं कि इट इज़ गोइंग टू बी द बैटल ऑफ सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान। करप्शन की आपने बात कर दी तो मेरे जहन में दोबारा एक सवाल ही आ गया कि आपने करप्शन के अंबार के इल्ज़ामात लगाए में आसिफ अली जरदारी साहब, फिर आज के लिए लगाए हुए 1990 से लगाए हुए। सर 3 साल उनके वज़ीरों को आपने अपनी गवर्नमेंट में बिठाया, आपके वज़ीर शुरू में कुछ माह उनके साथ रहे, तो अगर वो करप्ट हैं तो फिर उनका जाना ही नहीं बनता आपके साथ। अगर करप्ट नहीं है तो फिर आप आज उनके मुतालिक करप्शन की बात क्यों कर रहे हैं? ये हुआ किस तरह, आपको पता ही नहीं चला, या आज भी आपको पता ही नहीं कि जरदारी साहब जो है करप्ट है या करप्ट नहीं? आपकी पॉलिसी क्या है? इतनी कंफ्यूजन शहबाज शरीफ साहब। रेस्ट इज हिस्ट्री। अब जब हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के अंदर और ख़ास तौर पर जरदारी साहब कतन अपने माजी से कोई सबक नहीं सीखे जी, तो हमने फिर उसको तुमको खुदा हाफिज कहा, और ये आज नहीं कहा, आज से 2 साल पहले कहा। और रही बात करप्शन की, 2 साल पहले हमने उनको खुदा हाफिज किया। मैं दिन रात उनकी करप्शन को, मेरी पार्टी की लीडरशिप उनकी करप्शन को बेनकाब करती है। अगर इस खादम, मैं एक बंदा नाचीज हूँ, एक गुनाहगार आदमी हूँ, हम इंसान फरिश्ते नहीं हैं, गलतियाँ इंसानों से होती है, मगर ना फरिश्ते कहलाएं। लेकिन मैं दावे के साथ
اس ہال کو اندر بیٹھے ہوئے ہزار بچوں اور بچیوں کو میں اور ٹیچر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر میرے خلاف ایک دھیلے کا ان 4.5 سالوں میں کرپشن کا ثبوت لے آئیں تو ان کا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا۔ اس وقت کی مجبوری تھی چارٹر آف ڈیموکریسی، اس وقت کی مجبوری تھی زرداری صاحب سے ہاتھ ملانے کی، اس وقت کی مجبوری تھی مشرف صاحب کو فارغ کرنا تھا۔ مجبوری نہیں، ضرورت تھی، قوم کی ضرورت تھی۔ اب اگر ضرورت بن گئی الیکشن کے بعد کسی بھی وجہ سے پی ٹی آئی فیکٹریٹ سیکٹرا ایکس وائی زیڈ آر ایف کسی بھی وجہ سے ضرورت پڑ گئی آپ کو دوبارہ الائنس کی، تو پھر پیپلز پارٹی سے الائنس تو پاسبل ہے یا بالکل نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا اس طرح ہے کہ آپ موت کے کنویں میں چھلانگ لگا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ زرداری صاحب نے جی پاکستان کی دولت کو بے دردی سے لوٹا اور تمام سکینڈلز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے آج تک لب کشائی نہیں کی، بلکہ اس کو انکریج کیا اور پروموٹ کیا۔ لمبی فہرست ہے۔ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زرداری صاحب نے پاکستان کے اندر کرپشن ہر زمانے میں رہی، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان بننے سے لے کر آج تک، لیکن پرانے زمانوں میں اکاؤنٹیبلٹی چیک ہوتا تھا، مگر زرداری صاحب نے اس دور میں جو کرپشن کے ریکارڈ توڑے ہیں، اسی بنا پر میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ زر بابا اور 40 چور ہیں، اور ان کو میرا نام عبیرہ حیدر ہے اور میں لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی سے ہوں۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ صوبے میں جو سکولز ہیں جو پہلے سے موجود تھے وہاں پر شادی یا دوسری تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پر تو نہیں کبھی ہوئی شادی کی تقریب؟ نہیں دوسروں میں گاؤں کے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر، اور وہاں پہ اساتذہ کی حاضری بھی بہت کم ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس بھی بہت کم آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے کون سی ایسی پالیسی بنائی کہ وہاں پہ ان کی جو اٹینڈنس ہے وہ امپروو کی جا سکے، بجائے کہ آپ دانے اسکول بہت زیادہ بنا رہے ہیں، آپ ایگزسٹنگ اسکولس میں کیوں نہیں بہتری لے کے آ رہے ہیں؟ جی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تھینک یو۔ ایک تو اسکولوں میں شادی بیاہ مکمل طور پر ممنوع ہیں، اگر کسی نے وائلیشن کی ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ نمبر 2، شادی بیاہ کا ٹائم پچھلے دور میں رات کے 2-3 بجے تک جاری رہتا تھا، کامران شاہد صاحب انجوائے کیا کرتے تھے، اب 10 بجے ختم کر دیا گیا، بالکل ٹھیک ہے سر، ختم کر دیا میرے گیا، بھی رکھے آپ ساری بات بالکل صحیح۔ 10 بجے اب ختم ہو جاتا ہے، کوئی 10 بجے کے بعد شادی بیاہ ہوٹلز میں، شادی گھروں میں نہیں ہو سکتی۔ سر سوال بیسکلی یہ تھا کہ اسکولوں کے اندر جو ہے صرف پڑھائی ہونی چاہیے لیکن وہاں شادیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ آپ ذرا غور کر لیجیے گا، ذرا اس کا چیک کروا لیجیے پلیز کہ جو بالکل ٹھیک جی سرکاری اسکول کالجز میں ایک دو تو میں نے بھی خود دیکھیں۔ جی میرا نام عظمیٰ شہین ہے اور آئی ایم پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ فرام LCW۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خادمی اعلیٰ کہتے ہیں، مگر سڑکیں بلاک جب آپ نے گزرنا ہوتا ہے آپ ساری روڈز بلاک کروا دیتے ہیں، اور جب خود گزر جاتے ہیں ایون کہ ایمبولینس بھی گھنٹوں بلاک رہتی ہے۔ یہ کوشچن ایسی بات نہیں ہے، میرا جتنا میں کانشیس ہوں کہ عوام کا وقت بچایا جائے، اور میں پومبن شو میں بلیو نہیں کرتا، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ہر روز گزرتا ہوں، میں کبھی سیکیورٹی کے بغیر جاتا ہوں، گو کہ جو ملکی حالات ہیں اور جو اس پر صورتحال ہے، اگر آپ مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہتے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن میں اس معاملے میں بہت کانشیس ہوں۔ میڈیا پر منعقد پہلے یوتھ پول کے نتائج بہت دلچسپ رہے۔ اس پول میں 2 سوالات پوچھے گئے۔ کیا آپ پنجاب گورنمنٹ اور شہباز شریف کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں؟ آئندہ الیکشن میں آپ اپنا ووٹ کس پارٹی کو دیں گی؟ پاکستان کی 6 بڑی یونیورسٹیز اور کالجز کی ہزاروں طالبات نے پول میں حصہ لیا۔ پول میں حصہ لینے والوں میں کنیڈ کالج، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی، کوئن میری کالج، سمن آباد کالج، MAO کالج اور ہوم اکنامکس کالج شامل ہیں۔ یوتھ پول کے نتائج کے مطابق 78% طالبات شہباز شریف کی پرفارمنس سے مطمئن نظر آئیں، جبکہ 22% طالبات نے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔
दूसरे सवाल का नतीजा भी खासा दिलचस्प रहा। 71% तालिबात ने आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को वोट देने में दिलचस्पी जाहिर की, जबकि 28% तालिबात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने का इंदिया दिया। हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी को सिर्फ 1% तालिबात ने वोट किया। मेरा नाम रिदा फातिमा है, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स लाहौर कॉलेज से। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैं समझती हूँ कि जब से इमरान खान आए तब से आपकी पार्टी में बहुत एक्टिव अप्रोच हुई है। पहले लैपटॉप्स वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड यू पीपल वर नेवर अप्रोच किसके लिए एक्टिव अप्रोच स्टूडेंट्स की, क्योंकि स्टूडेंट्स बेसिक जो है वेपन है इमरान खान का। तो आई थिंक यू पीपल आर टारगेटिंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि यूथ फेस्टिवल का आइडिया 1 साल पहले मैंने नहीं सुना था, ना मुझे पता था। फेसबुक इतना वास्ट मीडिया कि उसमें हर चीज़ प्रोमिनेंट होती है। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा किया आपने ये सवाल किया। थैंक यू सर। और मेहरबानी करके बेटा मेरा जवाब सुन लीजिएगा। जी जी जी, और जवाब सुनिए प्लीज, जवाब सुनिए। पहली बात तो ये है, अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड पीफ, जिसके स्कॉलर्स इस यूनिवर्सिटी में भी हैं, मैंने वाइस चांसलर से पूछा, ये प्रोग्राम ना इस साल आया, ना पिछले साल आया, ना उससे पिछले साल आया, ये 4 साल पहले आया और ये पंजाब असेंबली ने इसका बिल मंजूर किया। इसकी अथॉरिटी है 10 अरब रुपए, 10 अरब रुपए इसका फंड है आज, और इसकी इनकम सालाना जो 1 अरब रुपया तकरीबन बनती है, उससे इस वक्त पंजाब में 40,000 बच्चों और बच्चियों को, जो कि इंतहाई ज़हीन हैं, इंतहाई काबिल हैं, मगर उनके पास लम्स में पढ़ने वाले बच्चों की तरह या फास्ट या नस्ट में पढ़ने वाले बच्चों की तरह उनके माँ बाप के पास वो वसाइल नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से वो रोटी पूरी करते थे, मगर इंतहाई ज़हीन हैं। उन बच्चों के लिए पीफ 4 साल पहले मार्ज़े वजूद में आया और आज 40,000 बच्चों को सालाना 1 अरब रुपए की आमदन से इन 10 अरब रुपए के साथ वज़ाइफ दे रहा है। मुझे बताइए कहाँ है ये? नंबर 1। अच्छा जी, मैं हो गया ये सवाल, आपने कुछ करना खान साहब, जरा इसका जवाब में दे दूं। जी सर, जवाब हो गया। नहीं हुआ ना, मुझे अब देखिए ना, योर टाइम। नहीं देखिए, नहीं मेहरबानी, मैं तो कह रहा हूं आप करें कंप्लीट जी। मेहरबानी। एक तो ये अर्ज करना चाहता हूं बड़े अदब से, 4 साल पहले मुझे तो नहीं पता था कि यहाँ पर पीटीआई जो है वो आएगी और अपना किरदार अदा करेगी। बड़े शौक से करें, उनका पूरा हक है, लेकिन ये तो 4 साल पुरानी बात कर रहा हूं, जबकि पीटीआई का मामला कुछ और था। नंबर 2, पंजाब के 4,300 स्कूलों में, 4,300 हाई स्कूल में, चाहे वो कोट सफदर रहीम यार खान है या अटक है या चिश्तियां है या भावलपुर है या लाहौर है या रावलपिंडी है, इन तमाम स्कूल्स में 5 अरब रुपए की सरमायाकारी के साथ आईटी लैब्स 2009-10 में लगाई गई। मुझे बताइए कि क्या ये इस साल लगी या पिछले साल लगी या उससे पिछले साल लगी? 5 अरब रुपए के साथ, और मिलियंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूलों से दे चर्न आउट एवरी ईयर। मुझे बताएं कि रहीम यार खान जैसे इलाका, जो दूर दराज इलाका है, वहां पर जब वो अपनी इन आईटी लैब्स में बैठकर बुक्स डाउनलोड करते हैं, जरायद डाउनलोड करते हैं, साइंस और मैथ्स पढ़ते हैं, तो कितनी बड़ी ये पाकिस्तान के अंदर तालीम में तब्दीली है। ये मुझे बताएं, 2009-10 का प्रोग्राम है, ये आज तो नहीं बना। बिल्कुल। दानिश स्कूल की आपने बात की, चले सर, दानिश स्कूल की आपने बात की। दानिश स्कूल रातों रात तो नहीं बन गए। दानिश स्कूल्स आर द बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री, एज गुड एज, बेटर देन एक्सन कॉलेज, बेटर देन ग्रामर स्कूल्स। और आप मेरी बात सुन लीजिए बेटा, बात सुन लीजिएगा, क्योंकि आपका सवाल बड़ा चुपता हुआ था, मुझे जवाब देना बड़ा जरूरी है। उसमें दानिश स्कूल में कौन पढ़ते हैं? सिंगल ऑर्फन, डबल ऑर्फन, जिनके माँ बाप के पास ना कपड़ा है ना कुछ है, और वो अपने मोहल्लों और गलियों में दिन रात खाक छानते फिरते थे। उन बच्चों और बच्चियों को दानिश स्कूल ने सहारा दिया। आज आप दानिश स्कूल में जाएं
تو وہاں کی جو اسکالرز ہیں وہ ایکشن کے بچوں کو مات کریں گے, وہ نسٹ اور فاسٹ اور لمس کے بچوں کو مات کریں گے. ان کالجز میں عمرہ کے بچے پڑھتے ہیں, دانش اسکول کے اندر غریب ترین بیوہ اور یتیم کے بچے پڑھتے ہیں. یہ اسکول آج تو تعمیر نہیں ہوئے, یہ 3-4 سال پہلے تعمیر ہونا شروع ہو گئے تھے, اور آج پورے جنوبی پنجاب میں یہ غریب ترین علاقوں میں ہیں. 16 دانش اسکول ہزاروں بچوں اور بچیوں کو جو یتیم ہیں, بے سہارا ہیں, اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہیں. اور دانش اسکول اگر میں نے بنایا ہے, اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے, تو کیا یہ پاکستان صرف عمرہ کا حق ہے؟ پاکستان کے اندر صرف امیر آدمی رہ سکتا ہے, ایک تاجر رہ سکتا ہے, ایک جج, ایک جرنیل کا بچہ پڑھ سکتا ہے, غریب آدمی کا کوئی حق نہیں, بیوہ اور یتیم کا کوئی حق نہیں. دانش اسکول ان کے لیے بنائے گئے ہیں جو پاکستان کے معمار ہیں. کچھ کہنا آپ نے؟ کہنا تو بات ہے. ابھی بیٹا میں اور بہت بات بتا سکتا تھا, لیکن چونکہ اور بھی سوالات ہونے ہیں. جی جی. اس مد میں آخری بات یہ ہے کہ جو شائننگ ہمارے اسکالرز ہیں, جو اپنا ٹاپ پوزیشن ہولڈرز ہیں, ان کو 4 سال پہلے میں نے کیا لاہور میں اور پنجاب کے تمام ڈویژنل ہیڈز پہ بلا کر ان کو ہم نے انعامات دینے شروع کیے, اور ان کو گارڈ آف آنر, آپ میں سے کئیوں نے لیا ہوگا, گارڈ آف آنر دلوایا. میں آج تک گارڈ آف آنر دینے کا اپنے آپ کا مستحق نہیں سمجھتا, اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے اپنے ووٹوں سے خادم بنایا. اگر میں عوام کی خدمت کر لوں میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن وہ بچے, آپ جو دن رات پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, اور پھر آپ کو اس معاشرے میں وہ مقام نہیں ملتا, میں نے گارڈ آف آنر صرف آپ کے لیے رکھا. پولیس آپ کو سلام کرتی ہے, مجھے سلام نہیں کرتی. جی آپ مطمئن ہیں؟ نہیں سر, میرا کوشچن یہ تھا آپ سے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کام نہیں کیا. آئی ایم ٹوٹلی اگری ود یو. میں بات کر رہی تھی آپ کی ایکٹیویشن کی. آپ لوگ ایکٹیو ہو گئے, اور وہ جو بھی آپ لوگ کر رہے تھے دیٹ واز ناٹ آن دا میڈیا. ہم بچے نہیں اویئر تھے ان چیزوں سے کہ میڈیا پہ اتنا زیادہ نہیں پرووک کر رہے تھے. ہم نے پوچھا طالبات سے ایک اہم سوال کہ آپ کے نزدیک یوتھ کا آئیکن لیڈر کون ہے. جانیے طالبات کے دلچسپ جوابات بریک کے بعد. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, جی بتائیں. السلام علیکم سر, آئی ایم اقصیٰ عصمت فرام مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ BBA لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی. سر میرا کویشچن یہ ہے آپ سے کہ آپ نے یلو کیپ اسکیم اسٹارٹ کی ان امپلائڈ ایجوکیٹڈ پیپل کے لیے ادھر پاکستان میں, بٹ سر دیکھا جائے تو یہ میلس کے لیے اسکیم ہے, فیمیلس کے لیے نہیں, کیونکہ ہم لوگ یلو کیپ نہیں چلا سکتے ہیں, بٹ اٹ از ناٹ اے ریسپیکٹیبل جاب ان آر کنٹری. تو سر کیا ہمارے لیے آپ کے پاس کوئی ایسی اسکیم ہے یا ہمیں بھی یلو کیپس ہی چلانی پڑے گی؟ بالکل. تھینک یو. I think you have raised a very important point. وومن امپاورمنٹ کا تو ہمارا ایک پورا پیکج ہے. یہ جو بے روزگار اسکیم ہے, اس میں کامران شاہد صاحب, جی جی جی, میں تو پورا فوکس آپ کی طرف. اس کے لیے 70,000 خاندانوں کو اس وقت 10,000 سے لے کر 50,000 روپے تک انٹرسٹ فری بلا سود قرضے دیے جا چکے ہیں, جس میں 50% خواتین ہیں. 50% خواتین ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو انٹرنشپ ہے, جو کہ پروگرام اس کا جاری, اس میں آپ کے بھی اپنا لاہور کالج کے بھی ہوں گے, اور پورے پنجاب کی جو یونیورسٹیز اور کالجز کے بچے جو پوسٹ گریجویٹ جنہوں نے کیا ہے, ان کو انٹرنشپ پروگرام میں خواتین اسٹوڈنٹس بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. نمبر 2. نمبر 3, خواتین کے لیے ایک اسپیشل فنڈ میں نے مقرر کیا ہے تھرو پنجاب بینک 2 ارب روپے کا, جس کے ذریعے آپ خواتین لونز لے کر اپنا جو بھی آپ کام جانتے ہیں, سلائی کڑھائی کا, یا کوئی آپ کا اور IT آپ ایکسپرٹ ہیں, یا کوئی اور کسی فیلڈ میں آپ کو دسترس حاصل ہے, آپ وہ لون لے کر اس سے امپلائمنٹ آپ اپنے خاندان کا ذریعہ معاش بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ خواتین کے لیے کیا کیا کہ جو ملکیت ہے, پراپرٹی, یہ کامران صاحب دس از اے ویری امپورٹنٹ. ایک سیکنڈ, جو پراپرٹی جو ہے, اس کے بارے میں خاص طور پر دیہاتوں میں جو پراپرٹی جو ہے, اس میں آپ کو پتا کہ خواتین کو کس طرح ان کے رائٹ سے باہر نکالا جاتا ہے. میں نے اس قانون کو بدل دیا, اور کسی خاندان کا سربراہ جب انتقال کرتا ہے تو وہ دوبارہ وہ درخواست دی جاتی تھی کہ جناب وہ پھر ان کی پارٹیشن کی جاتی. کوئی درخواست نہیں ہے, اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ذمہ قانوناً ان کے ذمہ کر دیا گیا کہ ان کی اس خاندان کی خواتین کا جو رائٹ ہے, ان کو باقاعدہ ٹائٹل ڈیڈ ان کو ملے گی. اس طرح ہم نے پنجاب میں 3 اور 5 مرلے کے شہروں میں اور دیہاتوں میں جو غریب جو خاندان ہیں, ان کو ہم نے جو پلاٹس دیے,
ان کو جو ہم نے زمین دی اس میں 50% جو اونرشپ ہے وہ اس گھر کی خاتون کی ہے, بیوی کی ہے, بہن کی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ وہ سائن کرتے ہیں, وہ ٹائٹل ڈیڈ سائن کرتے ہیں. یہ وہ موٹے موٹے میں آپ کو اہداف بتائے ہیں جو کہ ہم نے فیمیل جو ہماری وومن امپاورمنٹ کے لیے ہم نے کیے ہیں, لیکن ایک بہت لمبا سفر ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ساتھ چلیں انشاءاللہ. اس ملک کے اندر ہماری آپ 50% آف یور پاپولیشن آپ ہیں, 50%. آپ دیکھیے آپ ڈاکٹرز بنتے ہیں, آپ انجینئرز بنتے ہیں, آپ ہیومینٹیز میں پڑھتے ہیں, لیکن مجھے آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ شادی کے بعد آپ گھر نہ بیٹھیں. شادی کے بعد آپ کو ڈگری لے کر آپ کو ہسپتال جانا ہے, آپ کو اپنا کسی انجینئرنگ کارخانے میں جانا ہے, کسی اور دفتر میں جانا ہے, بینک میں جانا ہے. اگر آپ اپنا حصہ نہیں ڈالیں گی اور کافی پارٹی بن جائیں گی تو اس سے پھر پاکستان نہیں آگے بڑھے گا. You have to come forward, you have to contribute, you have to invest, you have to pay back to this country. کیونکہ ایک ڈاکٹر جو ہے پبلک سیکٹر میں, چاہے وہ اپنا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے یا فاطمہ جناح ہے, وہاں پر سرکاری اخراجات سے 7 لاکھ روپے لگتے ہیں, 20 لاکھ روپے پرائیویٹ جو میڈیکل کالج وہاں پر فیس ہے. یہ قوم کا ٹیکس کا پیسہ ہے جو قوم بخوشی آپ کے اوپر لگاتی ہے. کس طرح آپ نے دیکھیں سیلاب میں آپ کی جو بہنیں نرسز ہیں, جو بہنیں ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے کام کیا. 2010 میں ڈینگی میں آپ نے لاہور میں اور باقی جگہوں پر کس طرح آپ کی جو بہنیں نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے کام کیا. میں ان دونوں حوالوں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ دن رات محنت کر کے آپ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں, مگر آپ کو اپنا رول ادا کرنے کے لیے آپ کو یہ ڈگریاں شادی کے بعد گھر میں آپ نے شیشے میں نہیں سجانی, بلکہ ان ڈگریوں کے ذریعے آپ نے قوم کی پیداوار بڑھانی اور آپ قوم کو آگے بڑھائیں گے. یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, صرف وہ آگے سے. السلام علیکم, مائی نیم از آمرہ تبسم اینڈ آئی ایم فرام کوئین میری کالج لاہور. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ملٹری کو تو بہت ساری سہولیات دی جاتی ہیں, ایز کمپیئر ٹو سیولینس کو بالکل بھی ان کے کمپیریٹیولی سہولیات نہیں دی جاتی. کیا سیولینس جو ہیں وہ پاکستان کے باشندے نہیں ہیں؟ بالکل سیولینس پاکستان کے باشندے ہیں اور ان کو پورا بالکل میں آپ ان کا جو رائٹ ہے وہ ملنا چاہیے. لیکن فوج کا ایک رول بھی ہے محترمہ. فوج میں جب وہ سپاہی جب جام شہادت نوش کرتا ہے ہمیں اور آپ ہماری حفاظت کے لیے, وطن کے باشندوں کے لیے, وطن کی سرحدوں کے لیے, تو اس کا یقیناً ایک سٹینڈرڈ ان کی جو لوازمات ہیں وہ مختلف, ان کی ریکوائرمنٹس اور ہیں. اس لیے کہ ایک غازی ہو یا شہید ہو وہ وطن کی حفاظت کرتا ہے دن رات. ہمیں ضرور اپنے جو ہماری جو ڈیمانڈز ہیں مطالبات کرنے چاہیے, لیکن ان کے ساتھ کمپیریزن شاید مناسب نہیں ہوگا. My name is Sabah Mukhtar and I am from MS CRP from LCW. جی. Sir, I have no question to you. I have just a little suggestion. Sir, as leader, your vision is very clear and good for Pakistan. So PTI has some nice mansoor also. So please, sir, please, my request is, please join hands for betterment of Pakistan. You are experienced and Imran Khan is innovative. Let's bring hands to bring Pakistan on the right hand. All right, thank you. Thank you very much. Thank you. جی جواب دے دیں اس کا. آپ اور عمران صاحب ایک ہو جائیں, یہ زلزلہ قیامت صغرا کبرا لاہور کالج میں آ سکتی ہے اور کہیں نہیں آ سکتی, پاکستان میں تو نہیں آ سکتی. جی شہباز شریف صاحب جواب دیں گے اس کا؟ جی اس کا جواب دیں گے یا نہیں؟ میں نے ان کا سوال سنا اور شکریہ ادا کر دیا. شکریہ ادا کر دیا. اچھا ٹھیک ہے, لیں جناب کوئی اور سوال. جی پوچھیں کھڑا ہو کے پوچھنا, آرام سے پوچھیں, تسلی. السلام علیکم سر, مائی نیم از تشا جہانگیر اینڈ اسٹوڈنٹ آف میس کمیونیکیشن فرام ایمیا کالج. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں گورنمنٹ سیکٹر کی جاب کیوں نہیں ملتی, اور یہ سیٹس پہلے سے ہی فل ہوتی ہیں بیفور 3 to 4 years, اور وہی لوگ ان سیٹس پہ بیٹھتے ہیں جو ان سیٹ سے پریفر کرتے ہیں یا ریفرنس رکھتے ہیں یا بلڈ ریلیشنس رکھتے ہیں فرام دا گورنمنٹ سیکٹر. پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب میں ان 4.5 سالوں میں 70,000 ٹیچرز ہم نے بھرتی کیے. I can give you this fullest assurance at my command کہ 70,000 ٹیچرز بوتھ سائنس اینڈ آرٹس کے 100% میرٹ پہ بھرتی ہوئے. نہ میں سفارش کر سکتا تھا, نہ کوئی پولیٹیشین, نہ کوئی بیوروکریٹ, صرف اور صرف شفاف طریقے سے وہ ٹیچر بھرتی ہوئے. ہم نے 15-20 ہزار ان 4.5 سالوں میں پولیس کے سپاہی بھرتی کیے.
100% वो मेरिट पे भर्ती हुए, कोई शख्स उंगली नहीं उठा सकता। मुझे वो दौर बता दें जब माजी के 64 सालों में कौन सा दौर था जबकि टीचर्स अपने चहेते, अपने हलके में जो सियासी वर्कर उनको लगाया जाता था, जबकि सिपाही रिश्वत लेकर पैसे जेब में डालकर उनको भर्ती कराया जाता था और बदअमनी की आग और फैलती थी। मेरी बेटी 4.5 सालों में, मैं उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर कहता हूं कि ये तमाम तकर्रियां, चाहे वो टीचर्स की थी, चाहे वो सिपाहियों की थी, इट वॉज टोटली ऑन merit and nothing else is merit in this country. सवाल अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज महक आजम एंड आई एम फ्रॉम साइंस डिपार्टमेंट। सवाल पूछना मैं बिल्कुल बड़ा देख रहा हूं। मैंने यूथ फेस्टिवल में भी विन किया था, पहले डिवीजन लेवल पे भी, फिर प्रोविजन लेवल पे भी, पर अभी तक प्राइजेस नहीं मिले, तो हम कोई उम्मीद लगाएं या फिर? जी बिल्कुल, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं जिन बच्चों और बच्चियों ने यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लिया। आपने कौम की शान को बढ़ाया, आपने पाकिस्तान के इत्तेहाद को तारीख के सबसे बड़े झंडा बनाकर आपने जो कामयाबी के झंडे गाड़े और गिनीज बुक ने उसको रिकॉर्ड किया। इसी तरीके से आपने पाकिस्तान के अंदर इसी शहर लाहौर में जो कौमी तराना आपने गाया और गिनीज वर्ल्ड का आपने बुक का आपने रिकॉर्ड बनाया, ये मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन इवेंट से आपने पाकिस्तान की जो कौमी वहदत है, जो कौमी यकजहती है, मोहब्बत है, आपने उसको फ़रोग दिया है और पूरे पाकिस्तान ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह इन्हीं ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये जारी रहेंगी और यूथ को, मैं आपको जब मैं कहता हूँ कि यूथ के अंदर मैं एक बहुत बड़ा मैं देखता हूँ एक पोटेंशियल जो कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से आगे लेकर जा सकता है, तो मैं दिल की गहराइयों से कहता हूँ एंड आई एश्योर यू दैट आई एम वन ऑफ दोज कि मैं आपके शाना बशाना चलूँगा और हर महाज में हम यूथ को साथ रखेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, आपको हम एजुकेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का राज इसी में मुझे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से हूँ। मुझे जनाब आपसे पूछना था कि आपने माशाल्लाह लाहौर के लिए बहुत काम किया है, लेकिन सिर्फ लाहौर ही तो पंजाब का हिस्सा नहीं है ना। मैं सदरन पंजाब से हूँ और जब मैं आ रही होती हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो प्लीज़ आप ज़रा उस पर भी कर दें, सिर्फ लाहौर के लिए ही मत करें प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। आपने ये सवाल आपने कामरान साहब मैं जवाब दे लूँ? जी 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 हजूर, खुल के। मैं तो लुकमा डालने वाला कौन हूँ? आप भाग क्यों रहे हैं? आप नहीं, मैं भाग नहीं रहा, मैं तो परेशान हूँ, जरा सवाल अच्छे आ जाए बस। आ जाए। उस दिन आप भाग नहीं रहे थे, आज भाग रहे हैं। नहीं मैं ले लेके आ रहा हूँ। अच्छे ये आप बहन आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जी इस गवर्नमेंट ने, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पिछले 4.5 सालों में जनूबी पंजाब, जिसकी पंजाब की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका तनासुब के लिहाज से 31% जनूबी पंजाब की पॉपुलेशन है, हमारी हुकूमत ने इन 4.5 सालों में जनूबी पंजाब के डेवलपमेंट फंड्स पिछली हुकूमत के मुकाबले में दुगने तिगने कर दिए। न सिर्फ ये बल्कि हर दफा हर प्रोग्राम में जनूबी पंजाब की जो पॉपुलेशन 31% है उससे ज्यादा फंड दिए, 33% फंड दिए हर बजट के मौके के ऊपर। एक मिसाल देता हूं आपको, अभी हमने 20,000 जो येलो कैप गाड़ियां जो हमने दी फ्री ऑफ इंटरेस्ट बच्चों को ताकि वो रोजगार कमाएं, उसमें खवातीन भी शामिल हैं। जनूबी पंजाब का जो कोटा था इन गाड़ियों में 10% उनकी पॉपुलेशन से ज्यादा रखा। इसी तरीके से हमने पिछले 4 सालों में 30,000 ट्रैक्टर सब्सिडाइज 2 लाख रुपया फ्री ट्रैक्टर हमने कम कीमत पर किसानों के दिए। जनूबी पंजाब का कोटा उनकी पॉपुलेशन से 10% ज्यादा था। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त पंजाब के अंदर जितने भी जदीद तरीन मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं वो जनूबी पंजाब में चल रहे हैं। इस वक्त भावलपुर में 410
بیڈ کا نیا ہسپتال تعمیر ہو چکا ہے اور اگلے مہینے انشاءاللہ وہ مریضوں کو شفا دینے کے لیے کام کر رہا ہوگا. اس وقت ڈیرہ غازی خان میں وومن یونیورسٹی بن رہی ہے, ملتان میں وومن یونیورسٹی بن رہی ہے, ڈیرہ غازی خان میں میڈیکل کالج بن رہا ہے, آپ ملتان میں ایک انجینئرنگ یونیورسٹی بن رہی ہے, بھاولپور میں میڈیکل کالج بن رہا ہے. بھاولپور کی سڑکیں جا کے دیکھیں, ملتان کی, آپ ڈیرہ غازی خان کی جا کے سڑکیں دیکھیں, پاک پٹن جائیں, ساہیوال جائیں, وہاڑی جائیں, آپ کو وہ شہر اب اللہ کے فضل و کرم سے آپ پہچان نہیں سکیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں خوب سے خوب تر کرنا ہے اور اس گیپ کو اور اس کو برج کرنا ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ہماری حکومت نے جتنے فنڈز جنوبی پنجاب کو ان 4 سالوں میں دیے, پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال نہیں. ہم نے پوچھا طالبات سے ایک اہم سوال کہ آپ کے نزدیک یوتھ کا آئیکن لیڈر کون ہے. جانیے طالبات کے دلچسپ جوابات بریک کے بعد. ہم نے پوچھا طالبات سے ایک اہم سوال کہ آپ کے نزدیک یوتھ کا آئیکن لیڈر کون ہے. طالبات کے جواب خاصے دلچسپ رہے. میں اپنا ووٹ عمران خان شہباز شریف. پاکستان میں فیوریٹ لیڈر سی ایم عمران خان. حکومت زرداری کی یعنی اگر کاسٹ کرنا پڑے تو آئی گیس شہباز شریف. ویسے عمران خان. نواز شریف. عمران خان. obviously PMLN کو. obviously شہباز شریف. عمران خان کو obviously. شہباز شریف. میرا ووٹ تو شہباز شریف کے لیے ہوگا. میں آنے والے انتخابات میں عمران خان کو ووٹ دوں گی اور وہی میرے فیوریٹ لیڈر ہیں. نواز شریف. میں آنے والے الیکشن میں شہباز شریف کو ووٹ دوں گی. میں آنے والے الیکشن میں عمران خان. شہباز شریف. کورس عمران خان ہی ہے. آنے والے الیکشن میں ووٹ میاں محمد شہباز شریف کو. شہباز شریف کو. انہوں نے ہماری یوتھ کے لیے جو کیا ہے ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. میرے فیوریٹ لیڈر شہباز شریف. شہباز شریف کو. شہباز شریف کو. شہباز شریف. میں شہباز شریف اور نواز شریف کو دوں گی. جو نیکسٹ الیکشنز ہوں گے ظاہر بات ہے شہباز شریف کو ووٹ دوں گی بیکاز آئی لائک ہم بیکاز اٹس مچ بیٹر دین دی ادر پولیٹیشینز. میں آخر میں کیمرہ یہ میرا آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور بڑے چپتے ہوئے سوال کیے, ہر طرح کا سوال کیا آپ نے اور بڑے اچھے سوالات کیے اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنی پوری کوشش سے اور ایمانداری سے ان کا جواب دے سکوں. اگر بعض جوابات اگر کوئی آپ سمجھے کہ کوئی تشریح رہ گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, لیکن آپ چونکہ پاکستان کے درخشندہ ستارے ہیں, آپ کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ محفوظ ہوگا. میں آخر میں 2-3 باتیں میں کر کے یہاں پر اپنی بات ختم کروں گا. ایگزائل بھی دیکھی, چیف منسٹر بھی دیکھی, اپوزیشن بھی دیکھی, اچھے وقت بھی دیکھے, برے وقت بھی دیکھے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشل ہے, آپ کے پاس اتنی قابلیت ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنے ذرائع دیے ہیں, اتنے وسائل دیے ہیں کہ وی کین ناٹ ٹوڈے, مے بی ناٹ ٹمورو, مے بی ناٹ ڈے آفٹر, لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ وی ول ٹرانسفارم آور رول فرام اے بیگر ٹو اے چوزر, بائی گاڈ دس از پاسبل. It is difficult but not impossible. It requires hard work, it requires untiring efforts, it requires sacrifice from all of us, from our collective effort. مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ٹاپ کو مثال پیش کرنا ہوگی, ٹاپ کو آگے بڑھ کے اپنی مثال دینا ہوگی. ابھی وہ بیٹی کہہ رہی تھی کہ سر وہ پروٹوکول, بیٹا میں ابھی ابھی پرسوں میں صبح 6 بجے میں نے BRT کا 27 کلومیٹر کا چکر لگایا. میرے ساتھ نہ کوئی سپاہی تھا, نہ کوئی سیکورٹی تھی, کچھ نہیں تھا, کیونکہ وہ وقت تھا جس کو میں سمجھ سکتا تھا کہ یہ سیف ہے اور میں جا سکتا ہوں ان اناؤنس. کاش کہ میں ان اناؤنس ہر جگہ پہنچ جاؤں, تو خدا کی قسم میرے لیے اور کوئی خوشی کا مقام نہیں ہو سکتا, کیونکہ اصل میں یہ خدمت انسانیت ہے بالکل. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وسائل
کو لوٹا گیا بے دردی سے, پاکستان کی جو خزانے کو خالی کیا گیا, اور چاہے وہ رینٹل پاور پروجیکٹس ہیں, چاہے وہ NICL ہے, چاہے وہ حاجیوں کی جیبیں کٹی ہیں, یہ بڑے دکھ اور تکلیف کی باتیں ہیں. ہم اس سب کو بدل سکتے ہیں, مگر کس طرح؟ یہ اس اردو کے اس بند میں یہ اس کا جواب ہے, اور اس انگریزی کے ایک میں جو پڑھوں گا آپ کے سامنے, اس کے اندر اس کا روڈ میپ ہے دس لیرک, کہ وہ پہلا یہ ہے کہ جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود, جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود, کہ سنگ و خچ سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. کہ جہان اگر ہم نے بنانے ہیں, نئی بستیاں بنانی ہیں, نئے جہان پیدا کرنے ہیں, تو وہ سنگ مرمر سے نہیں, بلکہ وہ تعلیم سے, وہ امپاورمنٹ سے, وہ ریسرچ سے, وہ یہ پوسٹ گریجویٹ سینٹر سے, وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے, وہ محنت سے, وہ دیانت سے, وہ امانت سے. جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود, کہ سنگ و خچ سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اور دس ان نون پوئٹ, یہ میرے لیے کم از کم میرے لیے مشل راہ ہے. When life gives problems, as it sometimes will, when life gives problems as it sometimes will, when the road you are trudging is all uphill, when life gives problems as it sometimes will, when the road you are trudging is all uphill, and when the credits are low and debts are high. یہ زر بابا اور 40 چوروں نے یہی حالت کر دی نا پاکستان کی. When the credits are low and debts are high, and you want to smile, but you have to sigh. When the credits are low and the debts are high, and you want to smile, but you have to sigh. And when care is pulling you down a bit, when health is pulling you down a bit, rest if you must, but don't you quit. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ ٹو آل آف یو. بہت شکریہ شباش صاحب.